میں نے آپ کو ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا شب قدر کے حوالے سے. مجھے والد صاحب کی بلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ سنایا خود مجھے کہ وہ ایک مرتبہ غالباً سن 65 کی بات، سن 65 کی بات، مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے اور 25ویں رات تھی رمضان المبارک کی، اور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ 25ویں رات جب ماہ رمضان کی آئی، فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو آقا نے کرم فرمایا اور خواب میں دیدار عطا کیا، تشریف لائے اور فرمایا فرید الدین اٹھو، یہی رات لیلۃ القدر ہے. اور آپ کے دست مبارک میں گھڑی تھی، جیسے ٹائم پیس ہوتا ہے نا، گھڑی تھی، اور اس گھڑی پر 12:50 کا ٹائم تھا، سوئیوں پر 12:50 کا ٹائم نظر آ رہا تھا. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو گھڑی دیکھی نا خواب میں آقا کے دست اقدس میں، اس سے یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ رات شب قدر ہے، اور گھڑی ساتھ جو لائے ہیں اس سے دکھا رہے ہیں کہ وہ جو قبولیت کی خاص ساعت آتی ہے گھڑی، وہ آج 12:50 پر ہوگی. فرماتے ہیں میں فوری اٹھا اور بیٹھ گیا، کوئی 12:15 یا 12:30 کے درمیان کا شاید وقت ہوگا. فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک شخص اعتکاف کر رہا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، وہ نو مسلم تھا، پہلے سکھ تھا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، پھر حضور علیہ السلام کا بڑا عاشق، اور وہ بھی اعتکاف بیٹھا تھا. والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں آقا کا کرم ہے اس کو بھی شریک کر لوں، اس کو بھی بتا دوں تو یہ بھی اٹھ کے عبادت کر لے، اللہ اللہ کر لے. پھر خیال آیا کہ راز کی بات ہے، معلوم نہیں بتانے کی اجازت ہے یا نہیں. پھر تیسری بار خیال آیا کہ اگر حضور علیہ السلام پسند نہ فرماتے بیان کرنا تو منع فرما دیتے. فرماتے فرید الدین یہ بیان نہ کرنا کسی سے، چونکہ ذکر نہیں فرمایا، اور یہ بھی حضور کے مہمان ہیں، یہ بھی آقا کے مہمان ہیں، اور حضور کی رحمت وسیع ہے، حضور کی رحمت، اور آقا سخی ہیں اور کریم ہیں، جواد ہیں. ممکن ہے خوش ہوں گے کہ چلو میں نے بخل نہیں کیا، دیگر مہمان کو بھی شریک کر لیا. اس خیال سے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور آہستہ سے اٹھایا اور جا کر کہا کہ اٹھو بھئی یہ رات لیلۃ القدر ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھایا اور اتنا کہا ہی تھا کہ اٹھو یہی لیلۃ القدر ہے، وہ اٹھتے ہی مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب وہ قبولیت کی گھڑی 12:50 پر ہے نا، 12:50 پر ہے نا. والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں ششدر حیران رہ گیا. میں نے کہا تمہیں کس طرح خبر؟ اس نے کہا جو آقا آپ کو بتا گئے ہیں، میں بھی تو انہی کے در پہ مہمان پڑا ہوں، جاتے مجھے بھی خیال دے گئے، بتا گئے. اور پھر وہ شخص کہنے لگا آپ تو ایک گھر چھوڑ کر آئے ہیں نا، ایک ہجرت کر کے، اور میں 2 ہجرتیں کر کے آیا ہوں. پہلے میں نے اپنا مذہب چھوڑا، اسلام میں آیا، پھر گھر بار بچے چھوڑے اور حضور کے در پہ آئے. یہ بات اس لیے بیان کی، یہ نکتہ سمجھایا جائے کہ آقا کرم فرما کے ایک کو میزبانی عطا کرتے ہیں. میزبانی کا مطلب ہے اپنی نوکری دی، خدمت کا حکم دیا کہ تم خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، اٹھو تگو دو کرو، جو کچھ تم سے ہو سکے اپنا فرض بجا لاؤ، حکم ہے. تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ یہ حکم کسی اور غلام کو دنیا میں نہیں دیا ہوگا. معلوم نہیں آقا نے درجنوں غلاموں کو اس شرف سے نوازا ہو، 20 غلاموں کو یہ حکم دیا ہو، مگر ہر کسی کو تو اپنے ہی حکم کی خبر ہے، نہ کسی کو کیا پتا اور اس سے بات کیا ہوئی. آقا کا کئی غلاموں سے واسطہ ہے، بس وہی غلام جانتا ہے. اور حضور کی شفقتوں کا عالم تب بھی یہی تھا، آج بھی یہ ہے. جو حضور کی مجلس میں بیٹھتا سمجھتا سب سے زیادہ کرم مجھ پر ہے، سب سے زیادہ کرم مجھ پر ہے، سب سے زیادہ شفقت مجھ پر ہے، ہر ایک پر شفیق ہوتے. تو یاد رکھ لیں اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو حکم ایک سے ایک غلام سے آقا نے فرمایا حکم دیا بس وہ کسی اور کے لیے نہیں. معلوم نہیں حضور نے کتنے غلاموں کو مامور کر رکھا. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا
عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے. آپ نے قبول فرما لی افطاری. حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے. فرمایا اچھا تیرے گھر کروں. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دے میزبانی کا. قبول فرما لیا. یہ کے بعد دیگرے 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرما لیا. حاضرین جو مجلس کے تھے حیران ہوئے. اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا. دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی. تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی. 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا. کیا؟ جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں. تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھے؟ ارے ملک الموت ہے، ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے. بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں جی کل ملک الموت میرے ہاں مہمان تھے، یہ تو کہنے کے قابل اس کی مہمانی کے بعد رہیں گے تو کہیں گے، وہ تو پھر آپ ساتھ ہی جائیں گے نا. مگر کوئی گھر والا کہے جی کل ملک الموت ہمارے ہاں تھے، دوسرا کہے بھئی آدمی تو ہمارا گیا ہمارے ہاں تھے، بھئی وہ 1,00,000 گھروں میں جا سکتا ہے، 1,00,000 گھروں میں جا سکتا ہے. ایک ہی وقت 1,00,000 لوگوں کی روح قبض کر دے. ملک الموت الذی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت ایک ہے، اور بھی ہیں، مگر وہ تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، چاہے تو 1,00,000 کی روح ایک وقت میں قبض کر لے. تو 1,00,000 گھروں میں مہمانی ہوئی نا. یہ مت سمجھو اگر آقا کسی، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، فرشتوں کی شان ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے. اور کہاں ساری کائنات کے تاجدار. ارے حضور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اپنے جسم اقدس سے، جسم مثالی سے بھی اگر 1,00,000 کیا کروڑ غلاموں کو شرف بخشنا چاہیں کسی دن اپنی میزبانی کا، اور ان کے ہاں آقا مہمان ہونا چاہیں تو کروڑ گھروں کو شرف عطا کر سکتے ہیں. کروڑ گھروں کو شرف. حضور کا تعلق ہر غلام کے ساتھ جدا گانا ہے، جدا گانا ہے، بخل نہیں ہے. اور پھر یاد رکھو اس میزبانی اور مہمانی سے مراد، میں نے عرض کر دیا کہ حضور کی ذات اقدس سے مراد تو دین کی میزبانی ہے. کیا اس خواب میں مراد دین کی میزبانی، خدمت دین کی ڈیوٹی، خدمت دین کی. اور خدا جانے حضور نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں غلاموں کو سونپی، کسی کو کیا کام دیا، سب جو حضور کے نوکر ہوئے.